السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یا کا نام دو یا کا نام دوستوں، آج میں جو آپ سے ڈسکشن کرنے والا ہوں وہ آپ دھیان سے سنیے گا۔ چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو، چاہے آپ بزنس مین ہو، چاہے آپ بزنس کرنا چاہتے ہو، یا آپ اسٹوڈنٹ لائف میں اپنی جرنی اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو، میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو دوں گا جو آپ کو 100% سکسیزفل بنائے گی۔ آئی پرومس یو۔ آپ اسٹارٹ کیجیے گا آج کے دن سے اور انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کا کتنا ڈراسٹک چینج آپ کی لائف میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں کچھ چیزیں میں نے لکھی ہیں، میری ریسرچ تھوڑی سی میں نے لوگوں سے سنی بھی پڑھی بھی، تو وہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی جرنی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ ایجوکیشن میں ہو، چاہے آپ بزنس کرنے کا شوق رکھتے ہیں، سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے۔ جو دوستوں یاد رکھیے گا میری ایک بات، آج سے یاد رکھ لیں کہ اپنے دماغ میں کبھی بھی کوئی نیگیٹو چیز کو لے کر نہیں ہے، چاہے وہ فیملی سے ہو، چاہے وہ دوستوں سے ہو، چاہے وہ آفس میں ہو، چاہے وہ آپ کی کالج یا یونیورسٹی میں ہو، کبھی کسی کی پازیٹیو بات، وہ نیگیٹو بات کو دماغ میں لانا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے، ہر وقت پازیٹیو سوچنا ہے۔ آپ نے یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ چاہے آپ بیسیکلی ہمارا میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے، ہمیں نیگیٹو چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو آپ کو ٹوٹلی اگنور کر کے بس یہ سوچنا ہے کہ آئی کین ڈو دس، آئی کین ڈو دس۔ یہ یاد رکھیں سب سے پہلی بات، پازیٹیو مائنڈ سیٹ۔ آپ نے جرنی اسٹارٹ کرنی ہے، آپ نے ایڈمیشن لینا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، آپ نے بولنا ہے کہ مجھے یہ بزنس کرنا ہے، آپ نے کہا میں کر سکتا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات ہے لرننگ نیو تھنگس۔ جب آپ کا پازیٹیو انٹینٹ آنا شروع ہو جائے گا نا، تو آپ کا دماغ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو نیو آئیڈیاز کے بارے میں بتانا شروع کر دے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ گھر پہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے، سپوز کریں، صحیح ہے، آپ ایک کمرے میں اپنے گھر میں ایک کمرے میں بیٹھے، آپ یہ سوچ لیں کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کمرے میں کوئی ایک کلر چوز کریں۔ آپ نے بولا چلے میں سمجھتا ہوں وائٹ کلر چوز کرتا ہوں دیکھنے کے لیے، تو آپ کا مائنڈ آپ کو صرف وائٹ کلر ہی دکھائے گا، صحیح ہے دوستی، پازیٹیو کے ساتھ لرننگ نیو تھنگس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر آپ کو دوسرے کلر نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ہوتا ہے برین کا کمال، کہ آپ نے اپنے برین کو، جس دماغ کو جس ڈائریکشن میں کر دیتا ہے نا پازیٹیو کی طرف، تو آپ کو نیو چیزیں سیکھنے کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، اس نے سوچا میں ڈاکٹری کروں گا، بالکل کر سکتا ہوں، اس کو ڈاکٹری کے نئے نئے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کو انجینئرنگ کیا ہے، وہ اسٹوڈنٹ انجینئرنگ کا، تو اس کو انجینئرنگ کے نئے نئے خیالات، نئے نئے انوویشنس، نئی نئی چیزیں سیکھنی شروع کر دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کنیکشن کیسے بنتا ہے۔ تیسری بات یہ دوستوں، زندگی میں ایک بات رکھیے گا، آئیڈیاز یا آپ کا مائنڈ سیٹ یا آپ کی کوئی بھی خیال یا آپ کے ڈریمز آپ کبھی بھی سکسیزفل نہیں بننے دیتے جب تک کہ آپ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ سب کو پتہ ہے صبح واک کرنے سے، جاگ کرنے سے یا ایپل کھانے سے آپ کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں، لیکن آپ اس چیز کو حاصل کب کرتے ہو، اس صحت کو، اس لائف اسٹائل کو کیسے حاصل کرتے ہو، جب آپ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہو۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے آپ اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہو۔ امپلیمنٹیشن آف آئیڈیاز از ویری ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ۔ کسی بھی چیز کو ایگزیکیوشن کے بغیر آپ سکسیزفل نہیں بنا سکتے۔ آپ سوچ لو کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، کالج میں ایڈمیشن نہیں ہے، تو کیا ڈاکٹر بن جاؤ گے؟ دوست نہیں بنو گے ساتھیوں۔ یاد رکھیے گا، ایگزیکیوشن از the most powerful tool in order to become successful person۔ تیسری چیز، رسک لینے کی عادت ہے۔ بہت سارے بزنس مین یا اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم یہاں ایڈمیشن تو لے لیں گے، یہ بزنس میں انویسٹمنٹ تو کر دیں گے، لیکن یار پیسے ڈوب نہ جائیں، پتہ نہیں وہ ڈاکٹری مجھ سے، وہ کورس مجھ سے ہو نہ ہو ڈاکٹر کا، وہ انجینئر کا کورس ہو نہ ہو۔ تو دوستوں لائف میں رسک لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوگا نا، آپ اس رسک کو آرام سے کور کر لو گے۔ مان کے چلو میں ایک چیز بتاتا ہوں، جب بل گیٹس نے اپنی مائکروسافٹ اور ایکسل کی جرنی اسٹارٹ کی ہوگی، تو اگر وہ یہ سوچ لیتا پہلے سے کہ یار میں تو فیل ہو جاؤں گا،
बिजनेस चलेगा ही नहीं तो क्या वो आज इतना बड़ा बंदा होता। मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। जब आपका पॉजिटिव माइंड सेट है ना तो रिस्क ले लिया करो। आप सोच लो कि मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो करनी है, रिस्क लेना पड़ेगा, उसके बगैर आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तीसरी चीज़ ये ही है इसके बाद की विल। विल का क्या मतलब होता है दोस्तों? आई विल, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, फ्यूचर में मैं कर लूँगा। विल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किल इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता। जब तक आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो डिज़ायर नहीं निकलेगा, वो जो शौक है वो नहीं निकलेगा आपका, आप कैसे किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो? थिंक अबाउट दैट। तो विल का होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए विल सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है बात। पॉजिटिव माइंडसेट तो तभी आएगा ना जब विल होगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। लर्निंग न्यू थिंग्स तो तभी आएगी ना जब बात आएगी कि मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, देखो दोस्तों, एक बात है ज़िंदगी में यार, हमेशा अच्छे लोगों में बैठने की आदत रखें। उन लोगों को पढ़ने की, उन लोग की हिस्ट्री को, उन लोग की रिसर्च को पढ़ने की आदत डालें। ज़्यादा नहीं, थोड़ा तरह अपने दिन का कुछ टाइम निकालें जिसमें आप अच्छे लोगों की हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ें, कैसे वो सक्सेसफुल हुए, और अपनी दोस्ती किसी भी उस नालायक आदमी के सामने ना करें जो आपको नेगेटिव माइंडसेट की तरफ ले जाए। अच्छे लोग हमेशा आपको पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेके जाएंगे, न्यू थिंग्स के बारे में बताएंगे, न्यू आइडिया उसको एग्जीक्यूट करना कैसा है वो बताएंगे, आपकी विल कैसे जनरेट करनी होगी वो सब बताएंगे। तो हमेशा याद रखना, कभी किसी नालायक आदमी की सोच में नहीं बैठना दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सब चीज़ें होने के बाद जब एग्जीक्यूशन आ गया, फेल हुए, बहुत परेशानी है सर, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल होती है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। बंदा फेल हो के ही सीखता है। एक बात बताऊँ आपको दोस्तों, फेल होने से ना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, आप बोलोगे सर फेल होने से तो नुकसान है, मैं आपको एक बात बताऊँ, फेल होना जो होता है ना आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, ये याद रखें। क्यों? क्योंकि गिरे हुए को तो हर कोई दबाता है और लोग खुश होते हैं हर उस बात से जिसमें आपका नुकसान हो रहा होता है। लोग मज़ीद गिराएंगे आपको, मज़ीद गिराएंगे आपको, आप जितनी दफ़ा भी फेल होंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे और आप पेशेंस के साथ अपने काम को करते रहे, मैं आपको 100% बताता हूँ सक्सेसफुल हो जाएंगे। हज़ारों मिसालें हैं सर, हज़ारों मिसालें हैं दुनिया में, चाहे आप क्रिकेट की दुनिया में देख लें, चाहे आप बिजनेस की दुनिया में देख लें, चाहे एंटरटेनमेंट की दुनिया में देख लें, चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड देख लें, आपको हज़ारों एग्जाम्पल मिलेगी। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट करूँगा, विराट कोहली के अलावा मैं किसी को कंपेयर नहीं करूँगा। उस जैसा बंदे ने जितना कंसिस्टेंसी दिखाई, पेशेंस दिखाया, उससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि क्रिकेट की दुनिया में किसी ने इतना पेशेंस दिखाया होगा। जब दुनिया आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती है ना, बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती है, आपको खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों एक और बात बोलूँगा, अपने दिल की सुनना, अपने दिल की सुनना। अगर आपका शौक है, आपका विल मैं कर सकता हूँ, अपने दिल की सुनना। मुझे पता है फैमिलीज में, फ्रेंड्स में आपकी बहुत बेइज्जती होगी कि यार देखो कर नहीं पा रहा। और एक बात याद रखिएगा, माँ बाप को मैं एक बात बोलूँगा और बच्चों से बोलूँगा, अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना सीखें। क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में माँ बाप को सबसे ज़्यादा कम ट्रस्ट अपने बच्चों पर होता है। मैं ये फील कर चुका हूँ, मेरी लाइफ की हिस्ट्री है ये चीज़। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत फेलियर्स देखे नहीं। मैं मतलब अगर आप कंसिस्टेंस हैं और आप पेशेंस के साथ काम करेंगे, इंशाल्लाह आप सक्सेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर विराट कोहली की एग्जाम्पल देता हूँ। दुनिया ने बहुत आरोप लगाए, बहुत ज़्यादा ब्लेम, न्यूज़पेपर, मीडिया, हर जगह पे बेइज्जती, लेकिन वो बंदा कंसिस्टेंट रहा, मेहनत करते रहेंगे क्योंकि आप जरूर कंपेयर। आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से दोस्तों, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करो यार। हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है। एक बच्चे के 96% आती है, एक बच्चे के 91% आती है, माँ बाप एक दूसरे को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि तूने मेहनत नहीं की, उसने मेहनत कर दी, उसके 96 है, तुम्हारे 91 क्यों है। उसको पोस्ट के उसका सारी प्रोडक्टिविटी खत्म कर देते हैं। यही बिजनेस में भी है, यही हर जगह पर है। अल्लाह ताला ने हर किसी को स्किल कैपेबिलिटीज डिफरेंट दी हुई।
ہارڈ ورکنگ ہر کسی کی اکول ہے. اللہ تعالیٰ نے آئی کیو لیول ہر کسی کا الگ الگ رکھا ہوا ہے دوستوں, یاد رکھیے گا. تو اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کرنا کہ یار اس کا اتنا ہو گیا, میں فیل ہو گیا, وہ تو پاس ہو گیا. نہیں دوستوں, اگر آپ فیل ہوئے اس کے پیچھے اللہ کی کوئی مصلحت ہے, یہ یاد رکھنے کی بات. تو اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ بندہ میرا کتنا شکر گزار ہے. تو اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کرنا دوستوں. ان ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے اپنی لائف کا ایک بات گول سیٹ کر لیں کہ مجھے اچیو کیا کرنا ہے. فوراً کوئی چیز نہیں ہوتی دوستوں, سال 2 سال 3 سال لگتے ہیں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. یاد رکھیے گا میری بات, اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. پیشنس کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ, اپنے دل کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی لائف میں کتنا ڈراسٹک چینج آئے گا. اگر آپ کو مجھ سے کوئی اور مزید سوال پوچھنا ہے, آپ مجھے کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ سر اس کے اوپر بات کریں. سیکنڈ بات یار دیکھو, میں آپ لوگوں سے ہمیشہ ہر ویڈیو میں اپنی کہتا ہوں, مجھے سبسکرائب کرنے سے, لائک کرنے سے, بیل آئکن دبانے سے آپ کی لائف چینج نہیں ہوگی. آپ کی لائف اس وقت چینج ہوگی جب ان سب کو آپ اپنی لائف میں شامل کر لیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. سیکنڈ اناؤنسمنٹ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی اے لیول 2 لیول بچے کو اکاؤنٹنسی پڑھنی ہے, کامرس بیک گراؤنڈ کی کوئی بھی چیز پڑھنی ہے, انٹر میٹرک کے بچے ہیں, انٹر فرسٹ ایئر کے بچے, ایم بی اے, بی بی اے, اگر ان کو اکاؤنٹنسی کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور آپ کو اس چیز کے بارے میں کلیئر کروں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.